وہ جس عاشق کا واقعہ نا، اس نے کہا مصعب یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا. بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا، میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولے مصعب آپ نے میرا راز فاش کر دیا. وہ ایسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا، 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے. جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تیسرا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں خاموشی کھڑا ہوں. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تو ایسے ہی بعض لوگ، ہم تو راز فاش نہیں کر رہے ہوتے، وہ خود اپنا راز فاش کر دیتے ہیں. تو ایک عاشق کا فون آیا، کہنے لگا اب پورے بیان سے نا دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا. پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. پورا بیان ایک طرف، یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے، دیکھنا آپ. اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ. یہ لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ. تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں، جو اپنے آپ کو سچا، وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا. سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے. فون آیا میرے پاس، عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے، کوئی اچھی ہے، اچھے گھرانے کی ہے، تو آپ والدین سے بات کر لو، نکاح کر لو. لن تری للمتحابین مثل النکاح، حدیث میں آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو ختم کرو، آپ شادی کر لو بھائی، نکاح کر لو بھائی، حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا ابا کو پھر مجھے نہیں فون کرو، ابا کو فون کرو، جو میں اس کا ابا نہیں ہوں. تو پھر ابا کو فون کرو، اس کے یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو. کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی، بہت کوشش کر لی، اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے. کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو اس کو، لعنت بھیجو. ایک چیز مقدر میں نہیں ہے، غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا. تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے، آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے. ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا، ابا سے میری بات، میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خام انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی یہ سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا، جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے. مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو جب میاں مرتا ہے، جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا، بوڑھے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے، پورا پینشن بھی لے گی اب تو ہمیں، پلاٹ بھی دے دیا اس نے، گھر بھی میرے نام کر دیا، بچے بھی بڑے کر دیے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں، جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں. بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، وہ بڑھاپے میں میاں کو، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ، تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے. عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا، اس شخص نے مجھے سہارا دیا، گھر دیا، اس نے مجھے چھاؤں دی، اس کی بیس پر آج تمہارے بازو میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی، وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی؟ مرد کا ساتھ، شوہر کا ساتھ دے گی. بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں، کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا؟ بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے، پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے، تم بعد میں آئے ہو. صحیح ہے نا، پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے. کیا کریں یار اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں، وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں، وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان، میں نے کہا ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا، میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا، کیسا روتی ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے، تو کیسا روتی ہیں، کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی، بھولائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا، ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں، تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے، بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو.
तभी कहते हैं ना, बच्चा गुम जाए ये ज्यादा खतरनाक है, मर जाए ये कम खतरनाक है। क्यों? मरने के बाद उम्मीद खत्म, अब नहीं आएगा। गुमने वाले से उम्मीदें होती है, शायद अब मिल जाए, शायद, इसी टेंशन में जिंदगी गुजार देते हैं। तो आशिक को चाहिए माशूक के बारे में ये समझे कि ये मेरे लिए मर गया है, खत्म, उसका नंबर ब्लॉक, उसके बारे में सोचना खत्म। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह सेटिंग पे आ जाएगा। ये कमबख्त चाहता ही नहीं इलाज करना, बार बार उसकी तस्वीरें देखते रहेंगे, बार बार उससे बात करते रहेंगे, बार बार उसके बहाने बहाने से उसकी गली का चक्कर लगाएंगे, और फिर उसी को समझाने के लिए फोन करते रहेंगे बार बार कि मैं तुमसे मोहब्बत खत्म कर रहा हूं, सुन लो। हकीकत है, ये भी होता है आशिकों के साथ। देखो आइंदा मुझसे बातचीत नहीं करना, क्योंकि मैं बस, ये आखिरी कॉल थी मेरी। भाईजान जरूरत क्या है आपको ये बताने की भी आखिरी कॉल थी या पहली कॉल थी? ये आशिक लोग करते हैं, हकीकत बता रहा हूं। आपको कह रहे हो मुफ्ती साहब को कैसे पता चलेगा हमारे बारे में? भाई हमने पूरी दुनिया देखी हुई है, दुनिया के हर आदमी से हम मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी इसी माहौल में पले बड़े हैं जिसमें आप पल बढ़ के जवान हुए हैं। तो आशिक क्या करेगा कमबख्त, वो बहाने बहाने से समझाता रहेगा, कभी डांटता रहेगा, ताल्लुक खत्म, नंबर ब्लॉक, आइंदा मुझसे बात नहीं करना, मेरा ईमान खराब हो रहा है, जाओ दफा हो जाओ। फिर 2-4 दिन के बाद चेक करेगा कोई कॉल तो नहीं आई, इसने मेरी हिदायत पर अमल किया, इसने नंबर ब्लॉक किया। तो आप कभी भी ठीक, पहली बात तो ये कि आशिक को चाहिए वो ये समझे कि मैं बीमार हूं, ये बीमारी है। हर वो चीज जो आपको नॉर्मल लाइफ से हटा दे, वो बीमारी है या नहीं है? वो टेंशन है, वो बीमारी है भाई। एक चीज नहीं मिल रही, तमीज से नहीं मिल रही, छोड़ दो, उसका तस्वुर दिमाग में लाना छोड़ दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ऐसे हो जाओ जैसे था ही नहीं। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के पास एक आशिक आया। उसने कहा, एक घोसन कहते हैं ना, वो जो गवाले होते हैं ना, उनकी औरतें जो दूध वूध बेचती हैं, तो एक दूध वाली औरत पे ये आशिक हो गया था, और निकाह का कोई चांस मांस था नहीं। ये हजरत हकीमुल उम्मा रहमहुल्लाह के पास आया और कहने लगा कि जो मसला ये है कि मैं जो हूं ना, मेरे दिमाग में वो समा गई है, अब जो है मैं जो है ना, बस मेरा कोई इलाज करें, मैं ठीक हो जाऊं। हाँ, कहने लगा मुझे वो दिला दें आप अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तो बस आप किसी तरह अल्लाह से मांगे वो मुझे मिल जाए। तो हकीमुल उम्मा ने फरमाया कि देखो भाई, पहले तो इस्तिखारा करो। इस्तिखारे का मतलब वो वाला नहीं इस्तिखारा जो आजकल हो रहा है, यानी अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ये बेहतर है तो मुकद्दर कर, बेहतर नहीं है तो मुकद्दर। हो सकता है अल्लाह के इल्म में ये बेहतर ही ना हो, ये भी तो मुमकिन है कि आप चाह रहे हो हर वो चीज जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो अल्लाह से पहले दुआ मांगो, और फिर जो है वो पैगाम भेजो। अगर नहीं कबूल होता तो फिर अपना दिमाग यहां से हटाओ, और दिमाग हटाने का तरीका यह है कि उसका जानबूझकर तसव्वुर ना करो। ये मैंने पूरा वाकया ऐसे सुना रहा हूं कि कोई आशिक वाशिक बैठा हो तो वो सुन ले कि इस तरह से इलाज होगा। कभी उसका दिमाग में तसव्वुर ना लाओ, ठीक है ना, जान कर ना लाओ। खुद भी आ रहा है तो वो एक अलग बात है ना, वो तो गैर इख्तियारी चीज है। खुद से आ रहा है तो एक अलग बात है, जान कर ना सोचो उसके बारे में, अपने आप को मसरूफ रखो, उसकी तरफ कभी जाओ नहीं, उस रास्ते से ना गुजरो। तो ये परहेज है, ये परहेज करोगे तो फिर मैं दवा बताऊंगा। ये भी दवा नहीं, मेडिसिन नहीं दी है, ये तो उस मेडिसिन के परहेज हैं। उसके बाद मेडिसिन भी मिलेगी, जो जिक्र वो बताएंगे अल्लाह का जिक्र, वो बाद में, पहले ये परहेज। उसने कहा ये नहीं हो सकता मुझसे। उसने कहा मुझे तो दूध चाहिए नहीं होता, फिर भी वहां जाता हूं मैं दूध खरीदने मुझे तो दूध की जरूरत नहीं होती, फिर भी जाता हूं। और कहा आप बस मुझे किसी तरह से वो दिला ही दें। तो हकीमुल उम्मा, पहले जमाने में लोगों में बुजुर्गों का एहतराम भी था, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसके। अब देखो आप कहोगे बदअखलाकी है थप्पड़ लगाना, हालांकि ये ऐन उस मौके पर क्या थे, अखलाक थे। उन्होंने एक जोर से तमाचा लगाया, कहा कि जब इलाज कराने आया है तो तबीब की बात मानता है नहीं। अब डॉक्टर अगर किसी मरीज को कहे ये करो वो करो, कह रहे मैं ये नहीं करूंगा, तो डॉक्टर के दफा हो यहां से, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हैं। एक थप्पड़ लगाया उसके जोरदार ना, बोला जब आए हो हमसे इलाज कराने के लिए और हमारी मानते नहीं हो तो टाइम क्यों जाया करो हमारे। जोर से तमाचा लगाया। लोगों में सलाहियत थी पहले जमाने में। अगले दिन आया, कह रहा है आपके उस तमाचे के साथ ही मेरा इश्क खत्म तमाचा लगा है और इश्क खत्म। हकीमुल उम्मा को हकीमुल उम्मा इसलिए तो कहते थे कि वो जानते थे किसका कैसे इलाज होगा। इसका इलाज तमीज से नहीं हो सकता इसको ये है कि जबरदस्ती इसके कूले में इंजेक्शन ठोक दो। तो वही किया उन्होंने, तो लगाया जोर से थप्पड़ उसका। तो एक और वाकया ऐसा बड़ा दिलचस्प जहन में आया था, उसका भी इलाज हो गया था फौरन। ये तो थप्पड़ लगाए थे ना, बड़ा दिलचस्प वाकया जहन में आया था, निकल ही गया जहन से। तो इन्होंने लगाया उसको जोर से थप्पड़ और उसका हो गया इलाज। हाँ, एक दहरिया आया, एक शख्स आया, दहरिया नहीं था, मुसलमान था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। वो कहने लगा
مجھے اسلام کے بارے میں نہ بڑے وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیا ہے یہ. ہر آدمی کا علاج دلائل سے نہیں ہوتا, یاد رکھو. جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا, اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے کیا, اس خرابی کو دور کرتے ہیں, اس کو ہر طرح سے دلائل سے سمجھا دیا. پھر بھی آیا کہنے لگا حضرت مجھے بڑے اشکالات. حضرت حکیم اللہ نے فرمایا دفع ہو جا یہاں سے, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو جا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اسلام پر احسان کر رہا ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے میرے سارے وسوسے ختم. اس کو فالٹ اس کے اندر یہ تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا گویا اللہ کو کچھ مل رہا ہے میرے جیسے پروفیسر کو اسلام میں داخل کر کے, اور اسلام کو میری ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس کو بتائیں گے اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تیرے اوپر ہی خرچ کرتے رہے بیٹھ گئے, تو ہو جا بھائی, جہاں اتنے سارے لوگ کافر ہیں ایک اور ہو جائے گا. تو کیا سمجھتا ہے, تو چاہتا ہے اتنا پروٹوکول دیں کہ سب کو چھوڑ کے ہم تیرے پیچھے لگے رہیں. تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی, اس کو اوقات سمجھ میں آ گئی, بھائی یہ میری ضرورت ہے اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں. لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں, کو تھپڑ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی. تو اسی وجہ سے دیکھو اسلام نے بچوں پہ سختی کرنے کی بھی اجازت دی ہے, بلکہ بعض مواقع پہ حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں سے سختی بالکل نہ کرو, بچوں سے سختی بالکل نہ کرو. بھائی بعض چیزیں بچے محبت سے سمجھیں گے, بعض چیزوں کی اہمیت محبت سے نہیں, وہ سختی سے سمجھ میں آئیں گی. میں الحمدللہ اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, بہت کم نوبت آتی ہے. ایک چھوٹے بچے نے میرے کیا کیا, بغیر پرمیشن کے نا میز سے 5 روپے اٹھا لیے. بچوں کو ہم نے بتایا ہے کہیں بھی کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں, تھوڑے ہوں زیادہ, کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھائے گا, چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں. ہوتا ہے نا آدمی بٹوا نکال کے رکھتا ہے, پیسے بکھر گئے. بچوں کو کہا ہے کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے. تو ایک بچہ بھی نہیں, بچی نے کیا, 5 روپے اٹھا لیے. مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا. وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے. وہ دن آج کا دن کئی سال ہو گئے اس واقعے کو, یعنی میرا خیال ہے 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے. پیسے پڑے رہتے ہیں, کبھی کوئی بچہ ہاتھ, کیونکہ اس کو پڑا ہے تو سب کو عبرت ہو گئی. کیا ہوا, ان کے مزاج میں ایک چیز انسٹال ہو گئی ہے, سافٹ ویئر ڈال دیا ہم نے, انسٹال کر دیا. سمجھ رہے ہو نا کیا ہو گیا بھائی, انسٹال کر دیا. ویسے سمجھانے سے نہیں ہوتا, بیٹا دیکھو 5 روپے اٹھانا بہت بری بات ہے. بچہ کیا کہتا ہے, بعض دفعہ بچوں کی مائیں آگے دلائل 5 روپے ہی تو ہیں, بعض دفعہ بچوں کی مائیں دفاع شروع کر دیتی ہیں, 5 روپے ہی تو ہیں نا, اس میں کون سا طوفان آ گیا. آپ کا پیسہ بچوں کا پیسہ ہی تو ہے بھائی. اس نے 5 اٹھا لیے تو اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے, تو میں نے تو اگر 500 کا اٹھا لیا مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دو گے. تو وہ بعض دفعہ عورتیں بھی الٹے سیدھے دلائل شروع کر دیتی ہیں. جب چانٹا پڑ گیا تو بچے کی ماں کو بھی اندازہ کہ بھائی یہ بڑا جرم ہے. بھائی دلائل گئے ایک تیل لینے, ہمارا یعنی یہ گویا باپ نے پیغام دے دیا کہ دلائل کیا ہیں, بچہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, اس کے کیا دلائل ہیں. ایک طرف میں یہ چیز برداشت, پیسوں کے معاملے میں ایکوریسی ضروری ہے, جہاں محبت ہونی چاہیے. ہاں عشق, وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو, یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتا, رونے لگا, کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے, پاک محبت ہے, سچی محبت ہے, سچا عشق ہے. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے, سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ. بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا, عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح, تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا, ابا پڑاخ کر کے ایک چماڑ لگا دیتے ہو, تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایک نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں, تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی اگر ہو گئی ہے, پاگل نہیں بھی ہوئی, تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو. عقل مند باپ یہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو, یہاں جو والدین بیٹھے, اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شرمانی, تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں, ابا سیٹنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں, میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا, ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ, اس سے بغاوت پھیلتی ہے. کیونکہ جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے, وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی,
تو پھر ایک الگ بات ہے, پھر ابا غیرت دکھائیں, بولا بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی, یہ ہماری بہو بنانے کے قابل, یہ ہماری پرمپرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. تو اب کیا ہے, میں نے اس سے, اب وہ کیا نا رونے لگا, بس یہ بیان, یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا, کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ, میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوبی ڈرامے نہیں کرو, ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا, دل زخمی ہے آپ کا, یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, انسان ہے ہو جاتا ہے, تو نکاح کا راستہ نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ سچی مچی نہیں کرو بھائی. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ کو, ماں ناراض ہوتی ہے کبھی بات چیت چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی, کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں, ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو, فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا, پیسے دو, تنخواہ دو, نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی, کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے, اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی, اس پہ رونا نہیں آئے گا, اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے, تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقبہ ہو جائے نا, جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, پھر کہے گا کہہ رہے ہیں مجھ سے سب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں, شکلوں پہ. اخلاق واخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل, صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا, فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.